أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق دی اور درس قرآن کی برکت سے ہمیں سنانے کی توفیق عطا فرمائی. ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کی. سورت کا نام سورہ قریش ہے اور اس سورت کا تعلق اس سے پہلی سورت جو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے جس کی تشریح اور تمام تفسیر بیان کی گئی تھی، سورۃ الفیل تھی، اس سے بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا اس کا رشتہ ہے. اور کئی ناحیوں سے تو حضرت ابی بن کعب نے تو اس موقع سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں، یعنی کہ سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں ایک ہی صورت ہیں. اور یہاں پر جو لام آیا ہے، لام تعلیل جو ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ پچھلی صورت کا ہی پارٹ ہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن جمع کیا گیا اور انہوں نے سرکاری طور پر نسخے تیار کرائے اور ساری جگہ بھیجے، تو اس میں سورہ فیل اور سورہ قریش کے درمیان بسم اللہ کا فاصلہ کر دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سورت ایک مکمل سورت ہے اور سورہ فیل ایک مکمل سورت ہے. اس اعتبار سے لیلاف کا جو شروع میں لام آیا ہے وہ تعجب کے لیے ہوگا. تو شروع کا جو لام ہے لیلاف کا، جس سے بات شروع کی جا رہی ہے، وہ دو معنی میں ہے اور دو معنی میں لے کر اس کی تفسیر کو دونوں اعتبار سے سمجھنا ہے. سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں. کہا جا رہا ہے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کیونکہ قریش عادی ہیں اس بات کے کہ وہ ایک سفر گرمی میں کریں اور ایک دوسرا سفر سردیوں میں کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا. وآمنہم من خوف، اور خوف کی حالت میں، ڈر اور دہشت کی حالت میں ان کو امن دیا، حفاظت کی. یہ تو اس سورت کا ترجمہ ہے. اب اس کی تفسیر جاننی چاہیے کہ قریش کس بات کے عادی تھے اور وہ سردی اور گرمی میں کہاں سفر کرتے تھے. تو سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو جاننا چاہیے کہ مکۃ المکرمہ روئے زمین پر، دھرتی پر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی سبزہ نہیں ہے، سرسبز و شادابی نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پتھریلی علاقہ ہے، ریگستان ہے. تمام کے تمام علاقے اٹھا کر دیکھیں آپ تو مکہ ایک ایسی جگہ نکل کر سامنے آتی ہے جہاں صرف پتھر ہی پتھر ہے، پہاڑ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں کہا بِإِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ اے اللہ، میں اپنی ذریت کو تیرے حرم کے پاس میں
بسا رہا ہوں جو چٹیل میدان ہے۔ اب جب مکۃ المکرمہ ایک چٹیل میدان ہے، پتھریلی زمین پر آباد ہے، جہاں سبزہ نہیں اگتا، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جہاں سبزیاں پیدا نہیں ہوتی، جہاں اناج و غلہ نہیں اگتا، ایسے میں ان کی زندگی کیسے گزرے؟ ایسے میں وہ کس طریقے سے زندگی گزارے؟ یہ سب سے اہم مسئلہ تھا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے قریش والوں کو، اور وہاں قریش کے علاوہ عرب کے علاقے میں اور بھی بہت سے قبیلے آباد تھے۔ یہ قبیلے کا نام ہے قریش۔ یہ قبیلہ وہ قبیلہ ہے جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے قبیلے تھے، بنو امیہ کا نام، اور بہت سے قبیلے وہاں آباد تھے، لیکن قریش کے قبیلے کو دوسرے تمام قبیلوں پر فضیلت بھی حاصل تھی۔ تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ان کی روزی روٹی کا انتظام جو کیا وہ تجارت کے ذریعے کیا، کہ مکہ کے جو باشندے ہیں، عرب کے جو لوگ ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے پیداوار ان سے نہیں ہو سکتی، وہ سبزہ نہیں اگا سکتے، وہ جگہ اور وہ کہہ سکتے ہیں علاقہ ایسا ہے کہ وہاں کوئی چیز اگ نہیں سکتی، لہٰذا اب ان کے لیے یہ ہے کہ تجارت کا پیشہ وہ اختیار کریں۔ اب تجارت کا جب پیشہ اختیار کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 6 صدی عیسوی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے تھے، ایک دوسرے پر ڈاکہ زنی کرتے تھے، ایک دوسرے کے مال کو لوٹ لیتے تھے۔ ایک تو ان کا ذریعہ معاش جو بنایا تجارت بنایا، اور پھر تجارت میں قافلے جو تھے ایک دوسرے پر رہزنی کرتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو 2 طریقے سے وہاں پر پریشانیاں تھیں، ایک تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، دوسرے جو تجارت کے اعتبار سے انسان کام کرتا تھا اس کو بھی قافلے لوٹ لیتے تھے، پریشان تھے۔ اس کے بعد قصی بن کلاب، قصی نام کے ایک شخص آئے جو ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سے پردادا نکلتے ہیں۔ قصی، ان کے بعد عبد مناف، ان کے بعد ہاشم، ہاشم کے بعد عبد المطلب، عبد المطلب کے بعد عبداللہ، اور عبداللہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے سلسلہ ہے۔ تو قریش میں قصی نامی جو شخص تھے، انہوں نے مکہ کے اندر سب سے پہلا کام یہ کیا، جو قریش کے لوگ الگ الگ جگہوں پر آباد تھے عرب کے اندر، مثال کے طور پہ آپ عالمبر میں ہیں، ایک نہریہ پر ہے، ایک جو ہے 3 نمبر میں، ایک جو ہے فلاں 4 باغ چلا گیا، الگ الگ۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے عرب کے اندر جو قریش کے گھر، خاندان قریش الگ الگ جگہوں پر تھا، اس کو ایک جگہ مکہ میں لا کر جمع کیا۔ یہ کام کس نے کیا؟ قصی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں۔ جب یہ جمع کر دیا تو اب مکہ کے اندر قریش جو تھے وہ خانہ کعبہ کے کیا ہو گئے؟ خدمت گزار ہو گئے، پڑوس میں آ گئے۔ پڑوس میں آنے کی وجہ سے خانہ کعبے کی تولیت، ذمہ داری سب قریش خاندان پر آ گئی، قبیلے قریش پر آ گئی۔ اب قریش کا جو قبیلہ تھا وہ ہر اعتبار سے جو ہے خانہ کعبے کی حفاظت کرتا تھا، دیکھ ریکھ کرتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ اور خانہ کعبے میں آپ کو معلوم ہے کہ 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، جو ہر قبیلے کا ایک الگ بت تھا، اور ہر قبیلہ سالانہ عرس کے موقع پر، جس کو آپ حج کہتے ہیں آج کے وقت میں، آتا تھا، اپنے بت کی پوجا کرتا تھا، چلا جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی تمام قبیلوں میں قریش کا قبیلہ
ممتاز تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر ایک تو متولی کی حیثیت سے، دوسرے خدمت گزار کی حیثیت سے، تیسرے وہ تمام اس وقت کی ایکٹیویٹی جو ہوتی تھی اس میں وہ ان کی خدمت کرتا تھا. اس اعتبار سے وہ ان کو بڑا محترم سمجھتے تھے، عزت دیتے تھے دوسرے تمام قبیلے. اس اعتبار سے قریش کا جو قبیلہ مکہ میں آ کر آباد ہوا تھا، جن کو قصی نے جمع کیا تھا اور مکہ کے پڑوس یعنی خانہ کعبہ کے پڑوس میں آ گیا تھا، پڑوس ہونے کا اور ساتھ ہی ساتھ تولیت کا، خدمت کا یہ شرف جب ان کو حاصل ہوا تو دوسرے تمام قبیلوں میں قبیلہ قریش فوقیت لے گیا. ایک تو یہ قریش کے قبیلے کی فوقیت یہاں سے نظر آتی. دوسرا واقعہ اس سے پہلے کا ہے، وہ پچھلے ہفتے ہم آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ابرہۃ الاشرم کا لشکر جب خانہ کعبہ پر آیا اور آنے کے بعد اس نے حملہ آور ہوا، اتنا بڑا لشکر جرال لے کر وہ آیا. آنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ میں جو عمل کیا، اس نے قریش کے خاندان کی عزت کو اربوں کے نزدیک مزید بڑھا دیا. ارے یہ تو اللہ والے ہیں، ان کی طرف سے تو اللہ نے جنگ کی ہے، بھائی ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو رکھوالے ہیں. اس اعتبار سے ان کی نظر میں جو لوگ وہاں آباد تھے مزید قبیلے، انہوں نے خاندان قریش کو، قبیلہ قریش کو اور فوقیت دے. کس بنیاد پر؟ کہ جو اس سے پہلے صورت گزری ہے اس میں جب ابرہۃ الاشرم نے مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی تھی اور وہ بدترین موت مرا تھا، پورا قافلہ اس کا جو ہے نیست و نابود ہو گیا تھا، اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اللہ والے. تو دو اعتبار سے ان کو فضیلت حاصل ہو گئی. ایک فضیلت تولیت کی بنیاد پر، خدمت کی بنیاد پر، دوسری فضیلت اس اعتبار سے کہ ان کی طرف سے اللہ نے جنگ کی ہے، وہ اللہ والے. یہ فوقیت یاد رکھیں آپ. اس کے بعد عبد مناف آئے. عبد مناف کے بعد عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس اور اس کے بعد میں نوفل. اور اسی میں جو ہے ایک اور نام آتا ہے کہ انہوں نے مل کر، یعنی چاروں بیٹوں نے مل کر عرب کی جو تجارتی منڈی تھی اس کو فروغ دینا چاہا، اور اس طرح فروغ دینا چاہا کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام یہاں پر جاری ہو جائے. اس وقت کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ایران تھی. ایران، شام اور آپ کا یمن، یہ علاقے وہ علاقے مانے جاتے تھے جو تجارت میں اپنا لوہا منوا چکے تھے، اور ان پر سب سے بڑا ہاتھ جو تھا، جو سپر پاور طاقت تھی اس وقت کی، ایران کی تھی. تو انہوں نے، ہاشم صاحب نے اپنے چاروں بھائیوں کو لے کر الگ الگ بادشاہوں کے پاس میں بھیجا تجارتی غرض سے، تاکہ ان سے تال میل بیٹھے اور ہم ایک تجارتی منڈی قائم کریں. اسی کا یہ ایک سفر سردی اور ایک سفر گرمی کا جو آ رہا ہے نا، وہ یہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ آ رہا ہے. تو جب بات بن گئی، ہاشم صاحب کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا لگتے ہیں، پردادا، پھر سے نام سن لیجئے. ہاشم صاحب کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے. نمبر 1 عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. نمبر 1 جو کہ قصی کے بیٹے کون تھے؟ عبد مناف تھے. اور عبد مناف کے بیٹے کون تھے؟ 4 بیٹے. ہاشم. ان میں ہاشم نام کے جو شخص ہیں وہی سب سے زیادہ معتبر ہوئے، سب سے زیادہ مشہور ہوئے. ہاشم، عبد شمس. عبد شمس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک نوفل نام آتا ہے، اور ایک نام اور ہے مطلب. ایک نام کیا ہے؟ مطلب. اور ہاشم کے جو بیٹے ہیں وہ کون ہیں؟ عبد المطلب. اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے. عبد مناف کے بیٹے صرف مطلب ہیں، اور ہاشم کے بیٹے کون ہیں؟ عبد المطلب ہیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. اس کو ذہن میں رکھیں. تو یہ 4 بھائی، عبد مناف کے 4 بیٹے، ہاشم کے 4 بھائی،
انہوں نے آپس میں مل کر تجارت کو فروغ دینا چاہا اور بڑی بڑی کہہ سکتے ہیں کہ سپر پاور اس وقت کی تجارتی منڈیوں سے تال میل بٹھایا اور ایکسپورٹ امپورٹ کا کام شروع کیا. اور پھر انہوں نے سفر شروع اس اعتبار سے کیا کہ وہ گرمیوں کے دنوں میں ایک سفر کرتے تھے شام کا. شام ٹھنڈا علاقہ تھا, شام میں سرسبز و شاداب بھی زیادہ ہے, شام کے اندر پیداوار اچھی ہوتی ہے, تو وہ گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے, اپنا مال یہاں سے لے جاتے تھے اور ایک دو نہیں 100 200 اونٹوں پر قافلے ہوتے تھے ان کے, وہ لے جاتے تھے. اب جب وہ قافلے لے کر جاتے تھے, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ لوٹ مار کرتے تھے, رہزنی کرتے تھے, قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے, عربوں کا یہ دستور تھا. لیکن خاندان قریش کو, قبیلے قریش کو کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ دو چیزیں میں نے ابھی بتائی آپ کو. ایک تو ابرات الاشرم کے حملے کو اللہ نے جب ناکام بنا دیا اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو ان کے سامنے بڑا بنا کر پیش کیا, تو انہوں نے کہا یہ اللہ والے ہیں. اس اعتبار سے وہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے. دوسرے وہ کعبۃ اللہ کے رکھوالے تھے, متولی تھے, تولیت ان کے ہاتھ میں تھی, خدمت گزار تھے. ان کے جتنے بھی بھگوان تھے, دیوی دیوتا, ان کی حفاظت کرتے تھے. تو اس اعتبار سے بھی وہ ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ ایک تو کعبے کے پڑوس میں رہتے ہیں, دوسرے سالانہ عرس کے موقع پر یہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں, تیسرے ہمارے جو معبود وہاں رکھے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں, اور یہ ہم میں افضل بھی ہیں. دو اعتبار سے ان کو فضیلت دیتے تھے. اب ان کا قافلہ جب نکلتا تھا کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا تھا. ارے یہ تو اللہ والے, اللہ ان سے جنگ کرے گا, اگر ان کو ٹچ کیا تو اللہ کی طرف سے مار پڑے گی, اس لیے ہر ڈاکو ان سے ڈرتا تھا. تو اس اعتبار سے ایک بینیفٹ یہ ہوا کہ وہ جو مال لے کر جا رہے تھے اور لا رہے تھے پورا 100% انہی کا ہوتا تھا. ان کو اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ لوٹ لیا جائے گا, چوری کر لیا جائے گا, یا کہیں ہمارا جو مال ضائع ہو جائے گا. اس اعتبار سے وہ لوگ اس سے مطمئن تھے, جس کو لاسٹ میں کہا وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. بہت ڈیٹیلز میں ساری چیزیں بتائی. تو اب وہ گرمیوں کے زمانے میں ایک سفر کہاں کا کرتے تھے؟ ملک شام کا کرتے تھے. ملک شام میں گئے, پھر یہ سامان لے کر گئے, پھر وہاں سے جو سامان لے کر, کیونکہ شام کی جو تجارتی منڈی تھی بہت بڑی تھی, وہاں صنعت کے کام بھی ہوتے تھے, فیکٹریاں وغیرہ تھی, وہاں سے سامان لے کر آتے تھے. تو وہ آنے کے بعد میں جو عرب کے قبیلے راستے میں پڑتے تھے ان کو بھی بیچتے تھے, اور پھر آ کر اپنی ایک کمپنی بنا لی, اپنی ایک تجارتی منڈی انہوں نے کعبۃ اللہ میں بنا دی. کعبہ میں بھی انہوں نے اپنی ایک تجارت بنا لی. اب عرب کے جو لوگ تھے, جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے, وہ ان سے خریدتے تھے, لہذا ان کا تجارتی گراف جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا. پھر سالانہ موقع پر, یعنی جو عرس میں کہہ رہا ہوں, یعنی کہ سالانہ طور پر جو وہ لوگ حج کے طور پر جمع ہوتے تھے, اس میں بھی وہ خوب خرید و فروخت کرتے تھے. اور سردیوں کے زمانے میں وہ لوگ جو ہے یمن جاتے تھے, گرمیوں کے زمانے میں شام جاتے تھے, اور سردیوں کے زمانے میں یمن جاتے تھے. اور یمن میں اسی لیے یہاں پر کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ایک سفر وہ سردی میں کرتے تھے اور ایک سفر وہ گرمی میں کرتے تھے. بس ایک سفر میں گئے, آئے, اس کو بیچا, دوسرے سفر میں گئے, آئے, اس کو بیچا, اسی میں ان کا پورے سال کا ہو جاتا. اب اس کا اندازہ غزوہ بدر سے لگائیے. غزوہ بدر میں جب وہ حملہ آور ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے پر ہی تو حملہ آور ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارتی غرض سے حضرت سفیان کا قافلہ گیا ہوا تھا, ملک شام سے واپس آ رہا تھا, اسی کو تو روکا تھا آپ نے. کہتے ہیں کہ 1000 اونٹوں پر وہ لشکر تھا. کتنا بڑا قافلہ ہو, 1000 اونٹوں پر ان کے سامان جا رہے تھے اور آ رہے تھے, اور کہہ رہے تھے 100% وہ جو ہے بینیفٹ کے ساتھ میں لوٹ رہا تھا, یعنی کہ فائدے مند ہو کر
किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं था जब वो लौट रहा था। सन 2 हिजरी का वाक़या, और उससे पहले कितने लोग सफ़र कर चुके थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लंबे लंबे काफ़िले इनके जाते थे, तिजारती गर्ज से जाते थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तिजारत में इतना फ़ायदा दे दिया था कि वो फिर अरब के इस वक्त की जो मंडी है, आप उसको देख सकते हैं कितनी बड़ी तिजारती मंडी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब इसी के ज़रिए उनको समझा रहे हैं कि चूँकि कुरैश आदी हैं इस बात के कि वो सफ़र करें, एक सफ़र गर्मी में और एक सफ़र सर्दी में, तो उनको चाहिए कि वो इस घर के रब की इबादत करें। ये है असल कि अब खुद बताइए आप कि जिसने उनकी तरफ से लड़ाई की अल्लाह ने, जिसने उनको तमाम कबीलों पर फजीलत दी, जिसने उनको तिजारती एतबार से 100% बेनिफिट के साथ में लौटाया, किसी डाकू की, किसी चोर की नज़र उन पर बदनज़र नहीं पड़ी, किसी ने उनको लूटा नहीं, जहाँ से गुजरते थे रास्ते सब छोड़ दिए जाते थे, अमन ही अमन था। मज़ीद कोई भी शख्स उनसे टैक्स वसूल नहीं करता था। कोई सामान उनसे अगर लेता था तो वो सामान मज़ीद ज़्यादा पैसे में ख़रीदता था कि ये अल्लाह वाले 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में ख़रीद लिया करता था। फ्री लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चोरी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बताइए, इतने इनाम, इतने इकराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर किए थे कि हर एतबार से वो ऐश व इशरत में पल रहे थे, बढ़ रहे थे। उसके बावजूद वो किन की पूजा कर रहे थे? देवी देवताओं की। तो उसी को गफल याबुदू रब्बा हादल बैत, तो उनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। अब उनका तिजारती मकसद भी वहां छुपा हुआ था। तिजारती मकसद क्या छुपा हुआ था? वो तिजारती मकसद ये छुपा हुआ था कि सारे अरब के कबीले वहाँ मौजूद थे, सबके अलग अलग बुत रखे हुए थे। अगर हम निकाल कर फेंक देंगे तो उनसे हमारे ताल्लुक खराब हो जाएंगे, मवाद भी जुड़े हुए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इस तरफ मत जाइए, लिहाजा अपने ऊपर अल्लाह ने जो इनामात किए हैं उसको देखिए और इस घर के मालिक, इस घर के रब की इबादत करिए। और फिर कहा अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जिसने तुम्हें भूख की हालत में खिलाया। भूख की हालत क्या है? जाहिर सी बात है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फरावानी अता की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एतबार से उनको वो तमाम फल फ्रूट खिलाए जो आप इसका छोटा सा अंदाज़ा इस वक्त लगाइए। हज़रत इब्राहिम ने दुआ की थी और वो दुआ आज आप बिल्कुल अपनी आंखों से देखते हैं कि जब आप मक्का जाते हैं, सफ़र करते हैं, दुनिया भर के तमाम फ्रूट वहाँ मौजूद हैं, दुनिया भर की तमाम नेमतें वहाँ मौजूद हैं, दुनिया भर की तमाम कह सकते हैं खाने की चीज़ें वहाँ एक नंबर की मौजूद हैं। यह हज़रत इब्राहिम की दुआ का नतीजा भी है। मज़ीद भूख की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खिलाया कि जब तुम भूखे थे उस वक्त हमने तुम्हें अच्छा रखा और हम अच्छा रखते हैं। मज़ीद वआमनहुम मिन खौफ, के डर और दहशत और खौफ के आलम में हमने तुम्हें अमन दिया, हिफाजत की। लिहाजा अब तुम्हारे ऊपर ज़रूरी हो जाता है। अमन कैसे एतबार से? खौफ क्या था? खौफ सबसे पहले तो कोई डाका जनी उनके पर नहीं होती थी, कोई चोर उनको टच नहीं करता था, किसी भी तरह से कोई हमला आवर होता था वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। दूसरे हर एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी हिफाजत की तो उनको अमन दे दिया, उनको एक तरीके से जो है पुरसुकून ज़िंदगी अता कर दी। उसके बावजूद भी वो लोग अगर अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, तो फिर याद रखो अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है। इस एतबार से इस पूरी सूरत के अंदर ख़ानदान कुरैश को मुखातब करते हुए तमाम लोगों को ये मैसेज दिया है। जाहिर सी बात है ख़ानदान कुरैश तो अब तिजारत करते नहीं हैं,
سبھی لوگ تجارت کرتے ہیں، سبھی بزنس کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے اس کے اندر میسج چھپا ہوا ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ تجارت کر رہا ہے یا اپنے دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے، اگر اللہ رب العزت کی نعمتیں اس پر برس رہی ہیں تو پھر عبادت اسی کی جائے گی۔ پھر اس کو یاد کرنا ضروری ہے، جو تمہیں کھلا بھی رہا ہے، جو تمہیں امن بھی دے رہا ہے، جو تمہاری حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اسی رب کو یاد کرو، اس کے علاوہ کسی معبود کی پوجا کرنا اور کسی معبود کو ماننا یا اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کرتے ہو تو پھر دیکھو میری پکڑ میں بڑی سخت ہے۔ یہ تمام میسیجز اس میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ والی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب